اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ اعجاز القرآن کی دوسری وجہ، نظم قرآن کا اسلوب بدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اسی طرح بنو سلیم فتح مکہ کے سال مقام قدید میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ وہ 700 تھے اور کہا گیا کہ 1000 تھے۔ عباس بن مرداس اور انس بن عباس اور راشد بن عبید رباح انہی میں سے تھے۔ قرآن مجید کی اسلوب بدی کی نسبت مولانا شاہ ولی اللہ نے یوں کہا کہ قرآن کو متون کتب کی طرح بابوں اور فصلوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تاکہ تو ہر مطلب میں اس میں سے معلوم کر لے یا ایک فصل میں مذکور ہو، بلکہ قرآن کو مکتوبات کا مجموعہ فرض کر، جس طرح کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو بے حسب اقتداء حال ایک فرمان لکھے اور کچھ مدت کے بعد دوسرا فرمان لکھے اور اسی طرح لکھتا جائے یہاں تک کہ بہت سے فرمان جمع ہو جائیں، پھر ایک شخص ان فرمانوں کو جمع کر کے ایک مجموعہ تیار کر دے۔ اس طرح اس مالک علی الاطلاق نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقتضی حال کے موافق یکے بعد دیگرے صورتیں نازل فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہر صورت الگ الگ محفوظ تھی، مگر صورتوں کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صورتوں کو ایک جلد میں خاص ترتیب سے جمع کیا گیا اور اس مجموعے کا نام مصحف رکھا گیا۔ صحابہ کرام کے درمیان صورتوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا، ایک سبع طوال، دوسری اوسط جن میں ہر ایک میں 100 یا کچھ زیادہ آیتیں ہیں، تیسری مثانی جن میں سے ہر ایک میں 100 آیتوں سے کم ہیں، چوتھی مفصل، اور مصحف کی ترتیب میں وہ 2-3 صورتیں جو مثانی میں سے ہیں وہ اوسط میں داخل کر دی گئیں کیونکہ ان کے سیاق کو اسی سیاق سے مناسبت ہے۔ اسی طرح بعض دیگر اقسام میں بھی کچھ تصرف ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصحف کی کئی نقلیں کرا کے اطراف میں بھیج دیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور کسی دوسری ترتیب کی طرف مائل نہ ہوں، کیونکہ صورتوں کا اسلوب بادشاہوں کے فرمانوں سے پوری طور پر مناسبت رکھتا تھا، اس لیے ابتداء و انتہا میں مکتوبات کے طریقے کی رعایت کی گئی، جس طرح بعض مکتوبات کو اللہ کی حمد سے شروع کرتے ہیں اور بعض کو املا کی غرض سے، اور بعض کو مرسل اور مرسل الیہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بعض رکوے اور خطوط بے عنوان ہوتے ہیں اور بعض مکتوبات طویل اور بعض مختصر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو حمد و تسبیح سے شروع کیا، بعض کو املا کی غرض سے بیان شروع کیا، چنانچہ فرمایا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، کہیں فرمایا سورة أنزلناها وفرضناها، کہیں فرمایا اور قسم ہے مشابہ اس کے، ھذا ما صالح فلان ابن فلانی، ھذا ما اوصى به فلان او فلان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حدیبیہ میں یوں تحریر فرمایا تھا، ھذا ما قاضی علیہ محمد، اور بعض کو مرسل اور مرسل الیہ کے ذکر سے شروع فرمایا، چنانچہ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اور یہ قسم مشابہ ہے کہ اس کے لکھیں کہ حضرت کا خلافت کا حکم صادر ہوا، یا لکھیں کہ فلاں شہر کے باشندوں کو حضرت خلافت کی طرف سے یہ آگاہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا من رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، اور بعض صورتوں کو رقعات اور خطوط کے طور پر عنوان کے بعد بغیر شروع کیا، جیسے فرمایا إذا جاءك المنافقون کہیں فرمایا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، چونکہ عرب کے قصیدے سب سے مشہور تھے اور قصیدوں کے شروع میں تشبیب میں عجیب مواد اور ہولناک وقائع کا ذکر کرنا ان کی قدیم رسم تھی، اس لیے اس اسلوب کو بعض صورتوں میں اختیار کیا گیا، چنانچہ فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، کہیں فرمایا إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت،
تو جس طرح مکتوبات کے اواخر کو جوامع کلم اور نوادر و وصایا اور احکام کی سابقہ کی تاکید اور مخالفین احکام کی تحدید پر ختم کرتے تھے، اسی طرح صورتوں کے اواخر کو جوامع کلم اور منابع حکم اور تاکید بلیغ اور تحدید عظیم پر ختم فرمایا، اور کبھی صورت کے درمیان بڑے بڑے فائدے والے بدیع الاسلوب بلیغ کلام کو ایک طرح کی حمد و تسبیح یا نعمتوں اور عطائے نعمت کے ایک طرح کے بیان سے شروع کیا۔ چنانچہ خالق و مخلوق کے مراتب میں تباین کے بیان میں سورہ نمل کے اسنا میں فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ اس کے بعد 5 آیتوں میں اس مدعا کو نہایت ہی بلیغ وجہ اور نہایت ہی اس بدیع اسلوب سے بیان فرمایا، اور بنی اسرائیل کے مخاصمہ کو سورہ بقرہ کے درمیان میں الفاظ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی۔ سے شروع فرمایا اور انہی الفاظ پر ختم کیا۔ بس اس مخاصمہ کا اس کلام سے شروع کرنا اور اسی کلام پر ختم کرنا کمال درجے کی بلاغت ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے مخاصمہ کو سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سے شروع فرمایا تاکہ محل نزاع معین ہو جائے اور قیل و قال کا توارد اس مدعا پر واقع ہو۔ اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ و حروف کلام عرب کی جنس سے ہیں اور ان کی نظم و نثر میں مستعمل ہیں، مگر اس کا اسلوب تمام اسالیب سے جدا ہے اور انواع کلام، قصائد، خطب، رسائل، محاورہ میں سے کسی سے نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ انواع کے محاسن کا جامع ہے۔ اہل عرب انواع چہارگانہ کے سوا کوئی اور اسلوب و طرز نہ جانتے تھے اور نہ کوئی نئے طرز میں کلام کر سکتے تھے، بس ایک عجیب نرالے اسلوب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے کی زبان مبارک پر جاری ہو جانا عین اعجاز ہے۔ ایک روز ولید بن مغیرہ نے قریش سے کہا کہ ایام حج قریب ہیں، عرب کے قبائل تم سے اس مدعی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دریافت کریں گے، تم ان کی نسبت ایک رائے قائم کر لو۔ اس پر قریش نے مختلف رائے پیش کی کہ وہ کہن ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے۔ ولید نے سب کی تردید کر کے کہا، اللہ کی قسم اس کے کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کے کلام کی اصل مضبوط جڑ والا درخت خرما ہے، اس کی فرع پھل ہے۔ ان باتوں میں سے جو بات تم کہو گے وہ ضرور پہچان لی جائے گی کہ جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں صحت کے قریب قول یہ ہے کہ تم کہو وہ جادوگر ہے اور ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے۔ اس کلام سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، خویش و اقارب میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے۔ قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس پر کئی باتیں پیش کر کے کہا کہ ان میں سے ایک پسند کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی شروع آیتیں تلاوت فرمائیں۔ عتبہ نے قریش سے جا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم وہ شعر نہیں، نہ وہ جادو، نہ کہانت۔ اے گروہ قریش، میرا کہا مانو، اس شخص کو کرنے دو جو کرتا ہے اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت و شان ہوگی۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر لیں تو تم غیر کے ذریعے سے اس سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے اور تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ قریش یہ سن کر کہنے لگے، اس نے تو اپنی زبان سے تجھے بھی جادو کر دیا۔ عتبہ بولا کہ اس کی نسبت میری یہی رائے ہے، تم جو چاہو کرو۔ صحیح مسلم میں خود ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی انیس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو مکہ میں ایک کام ہے، تو بکریوں کی حفاظت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور مکہ پہنچ گیا۔ کافی دیر کے بعد واپس آیا۔ میں نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ بولا میں مکہ میں ایک شخص سے ملا جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، لوگ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے۔ پھر انیس جو خود بڑا شاعر تھا کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے کہنوں کا کلام سنا ہے، اس کا کلام کہنوں کا کلام نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے کلام کو شعر کی تمام قسموں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ میرے بعد کسی سے یہ نہ بن پڑے گا کہ کہے کہ وہ کلام شعر ہے۔ اللہ کی قسم وہ سچے نبی ہیں اور کافر بے شک جھوٹے ہیں۔ اس حدیث میں اس کے بعد یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ جب اپنے بھائی انیس کے پاس آئے تو ان کے اسلام کی خبر سن کر حضرت انیس اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئیں۔ پھر ان تینوں اپنے قوم غفار میں آئے، آدھی قوم ایمان لے آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو باقی بھی ایمان لے آئے۔ اس طرح قبیلہ اسلم بھی مسلمان ہو گیا۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفار غفر اللہ لہا واسلموا سالمہ اللہ، اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کو بخش دے اور اسلم کو سلامت رکھے۔ ابن سعد نے طبقات میں زہری وغیرہ سے روایت کیا کہ بنی سلیم میں ایک شخص جس کا نام قیس بن نصیبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، آپ سے کئی باتیں دریافت کی، آپ نے ان کا جواب دیا، اس نے وہ سب یاد کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی، وہ ایمان لے آیا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا بے شک میں نے روم کا ترجمہ، فارس کا زمزمہ، عرب کے اشعار، کاہن کی کہانت اور ملوک حمیر کا کلام سنا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان کے کلام میں سے کسی سے نہیں ملتا، اس لیے میرا کہا مانو اور ان سے بہرہ ہو جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔